بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. فإن تولوا فقل حسبي الله
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم. حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، لاچاروں بیواؤں کو نگاہیں مل گئی آخر، آ گیا جس کا نہیں کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی الف الف مرۃ بعدد کل ذرہ. ناظرین، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، ہم سے رخصت ہونے کو ہے، اور اس میں ہم نے جو جو عبادات کی، جو جو روزے رکھے، جنہوں نے تراویح پڑھی، جتنی بھی عبادتیں کی، اب یہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، ابھی چند دن رہ گئے ہیں، تو یہ مہمان مہینہ ہے اور دنوں کا پتہ نہیں کب ہماری آنکھ بند ہو جائے اور کب ہم اس دنیا سے چلے جائیں، زندگی کا کچھ پتہ نہیں. تو زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بقایا دن اور رمضان المبارک کے بابرکت لمحات ہمیں نصیب ہوں، سب کو نصیب ہوں، اس کے فیوز اور برکات سے سارے کے سارے مستفید رہیں. اور کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں حیات تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں. اب کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ابھی جن کو یہ ماہ مبارک نصیب ہو رہا ہے، اگلے سال رمضان المبارک پتہ نہیں نصیب ہو کہ نہ ہو. اس لیے ہمیں اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور خوب اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی چاہیے. اور جو ہمارے عزیز و اقارب، جاننے والے نہ جاننے والے، جو بھی مسلمان بھائی بہنیں اس دنیا سے جا چکے، ہم ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب آپ جمعے کی نماز کو پہنچو، جمعے کا نماز کا ٹائم ہو جائے تو آپ آؤ مسجد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، فسعوا الی ذکر اللہ، آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کی طرف آؤ. تو پھر اپنے کاروباروں کو سمیٹو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. میں اس ایک لفظ پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یہاں فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، آؤ اللہ کے ذکر کی طرف. وہاں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، پیٹھ پھیرے گا میرے ذکر سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو میں اس کو معاشی تنگ دستی میں مبتلا کر دوں گا. آج آپ دیکھیے ناظرین، گھر گھر ہر فرد معاشی تنگ دستی میں مبتلا ہے، ہر شخص معاشی تنگ دستی میں مبتلا ہے، پریشان ہے. کسی کے پاس پیسہ تو ہے لیکن پھر بھی وہ کسی سکون سے وہ غافل ہے، اس کے دل میں سکون نہیں. تو رزق کیا ہے؟ رزق صرف روزگار کا نام نہیں،
رزق صحت کا بھی نام ہے۔ اگر آپ کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، صحیح سالم ہیں، تو اللہ کا لاکھ شکر ادا کیجئے۔ اس اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، اس اللہ نے آپ کو صحت کی نعمت سے، صحت کے رزق سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ خوب اللہ کا آپ شکر ادا کیجئے۔ یہ صحت یہ بھی ایک رزق ہے۔ اسی طرح اولاد یہ بھی ایک رزق ہے، جوانی یہ بھی ایک رزق ہے، خوشحالی یہ بھی ایک رزق ہے، گھر میں سکون ہے یہ بھی ایک رزق ہے۔ تو رزق کے مختلف پہلو ہیں، مختلف معانی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہم اگر اپنے آپ میں دیکھیں تو ہر شخص کو اللہ نے رزق سے نوازا ہوا ہے، ہر شخص کو اللہ نے رزق سے نوازا ہوا ہے۔ اور رہی بات کھانے کی، جو کھانے والا رزق ہے اس کا تو ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار، کوئی بھی ذی جان ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لے رکھا ہو۔ تو زمین پہ چلنے والے، رینگنے والے، دوڑنے والے، بھاگنے والے، اڑنے والے، ان تمام جانداروں کے رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ ہم تو پھر بھی انسان ہیں اور ہمیں تو اللہ نے اپنے مقصد سے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمیں تو خالص اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق ہم زندگی بسر کریں، اس میں خیر ہے۔ اگر ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، اللہ کے حبیب کے راستے کو چھوڑ دیا، صحابہ اکرام کے راستے کو چھوڑ دیا، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں پھر ہماری کامیابی نہیں، پھر ہماری خیر نہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر ایک اللہ سے معافی کی طلب کریں، اس سے معافی مانگے۔ کیا پتہ کل ہم رہیں یا نہ رہیں، لیکن وقت ہے، جب تک سانس ہے، چانس ہے، جب تک زندگی ہے، ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ رمضان المبارک اپنے آخری مراحل میں ہے، تو خوب ہم اللہ سے دعائیں کریں، ایک دوسرے کے حقوق معاف کریں، ایک دوسرے کو ہم معاف کریں گے، اللہ ہمیں معاف فرمائیں گے۔ تو ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، بہنوں کے حقوق ادا کریں، سچ بولیں، بغض سے، حسد سے، جھوٹ سے بچیں، اور صحیح پکے سچے مسلمان بن کے رہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیے۔ صلی نبینا صلی علی محمد حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو
سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل. حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل. سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے. سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے. مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے. سبھی وہ مدحت خیر الانام ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه على نعمي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بعد حمد و صلات کے ناظرین ذی وقار، اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے کہ مالک الملک نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا. اس مقدس مہینے کی فضیلتیں اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں بیجا مقامات پر ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا گیا. سامعین ذی وقار، یہ مقدس مہینہ اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم گناہگاروں کو عطا فرمایا. احادیث مبارکہ میں روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اور پھر اس رمضان کے مہینے میں جمعۃ المبارک کا دن، یہ میری اس امت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے خاص تحفہ ہے. عزیزان ذی وقار، اس مقدس مہینے کے آتے ہی اللہ رب العزت اپنے خزانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اس مقدس مہینے کے آتے ہی بندے کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں وہ نعمتیں جو ہمیں رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں میسر نہیں ہوتیں، اس مہینے کے اندر افطار کی صورت میں ہمارے سامنے دسترخوان سجے ہوتے ہیں، سحر کی صورت میں ہمارے سامنے دسترخوان سجے ہوتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا کروڑا احسان کہ اللہ رب العزت اس مقدس مہینے میں ہمارے لیے رزق کا اضافہ فرما دیتا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ نیکیاں، عبادتیں اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان تمام کا اجر و ثواب اللہ رب العزت بے پناہ بڑھا دیتا ہے. سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے یہ مقدس مہینہ ہمیں جو عطا فرمایا، ہم پر لازم ہے کہ اس مقدس مہینے کا احترام کریں، اکرام کریں اور اس کی عزت کریں. اس مقدس مہینے کو جس نے عزت و احترام کے ساتھ گزارا، جس نے اکرام کے ساتھ گزارا، جس نے عبادتوں کے ساتھ گزارا، تو اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بے پناہ اجر اور ثواب ہے. اور سب سے ادنا اجر و ثواب یہ ہے کہ اس کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دی جاتی ہے. سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو ہمیں عطا فرمایا اور اس مقدس مہینے کے اندر جو جمعے کا دن عطا فرمایا، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک عام مہینے کا جو جمعہ ہے اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور یہی جمعہ جب رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آ جائے اور اس مقدس مہینے کے آخری عشرے کے اندر جب آ جائے تو اس کی فضیلت اور بڑھا دی جاتی ہے. جس طرح دیگر امتیں، اگلی امتیں، انہیں مختلف ایام دیے گئے تھے، کسی کو ہفتے کا دن دیا گیا، کسی کو اتوار کا دن دیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث کہ میں نے اپنی امت کے لیے جمعے کے دن کو منتخب فرمایا، جمعے کے دن کو پسند فرمایا، اور جمعے کا دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تحفہ عطا فرمایا. اب ہم پر لازم ہے کہ اس جمعے کے دن ہم اللہ رب العزت کے حضور عبادتیں کریں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس جمعے کے دن کی فضیلت کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے، فرمان رب ذوالجلال کے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. یاد رکھیے گا، تجارت کرنا شریعت مطہرہ کے اندر جائز اور حلال ہے، لیکن یہی تجارت اگر جمعے کے دن ہو اور جمعے کے دن جمعے کی اذان کے بعد ہو تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی ممانعت آ جاتی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وذروا البیع، بیع کو، تجارت کو چھوڑ دو. کس وقت؟ فرمایا جب جمعے کی اذان کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچ جائے، جمعے کی نماز کا وقت ہو جائے، تجارت ختم کر دو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے چلے آؤ. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آیت مبارکہ کی روشنی میں، جب جمعے کا
وقت ہو جائے، جمعے کی نماز ادا کر چکو، اس کے بعد تم اللہ رب العزت کی زمین کے اندر پھیل جاؤ، اور اس زمین کے اندر پھیل کر تم اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرو۔ اللہ رب العزت تمہارے رزق میں، تمہارے روزگار میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ سامعین عزیز وقار، یہ عملی طور پر اس کا پریکٹیکل بھی کیا گیا۔ بہت سے تاجر حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن اگر وہ اپنے کاروبار کو کھول کے رکھتے ہیں تو ان کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور یہی کچھ وقت کے لیے اگر وہ اپنے کاروبار کو بند کر دیں، بند کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق جمعے کی نماز کے بعد جب وہ تجارت کی غرض سے اپنی دکانوں کو کھول کر میدان میں آتے ہیں تو اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل انہیں ملتا ہے، بے پناہ فضل اللہ رب العزت انہیں عطا فرماتا ہے۔ سامعین عزیز وقار، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا فرمایا، اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو گناہگار امت ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جسے کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے اس امت کو دیگر تمام امتوں سے بہترین امت قرار دیا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں سے نکالا گیا ہے کہ تم امر بالمعروف کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے بچنے کی ترغیب دلاتے ہو لوگوں کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بہترین امت ہے، اس امت کے جو لوگ ہیں ان کی عمر کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال، کسی کی 80 سال، بہت زیادہ 80 سال تک پہنچتے وقت نا ایوریج عمر جو ہے 55 سے 60 سال۔ لیکن دیگر امتوں کی عمروں کو اگر دیکھا جائے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مبارکہ کو دیکھ لیجئے، 950 برس تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صرف تبلیغ فرمائی، 950 برس صرف تبلیغ فرمائی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی عمر مبارکہ 1150 سال، ایک روایت میں آتا ہے کہ 1300 سال۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی اور آن کر کے کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، میرے حق میں دعا کیجئے، میرے بیٹے ہوتے ہیں، بچوں کی ولادت ہوتی ہے لیکن بچپنے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا، اے عورت کیا عمر ہوتی ہے تمہارے بچوں کی؟ کہنے لگی کہ میرے بچوں کی عمر ہوتی ہے کسی کی 100 سال، کسی کی 150 سال، کسی کی 200 سال، بچپنے میں انتقال کر جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس عورت کو کہا، فرمایا، اے عورت، یہ 100 سال 150 سال بہت عمر ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرب قیامت امت آئے گی، اس امت کے جو لوگ ہوں گے ان کی عمریں کتنی ہوں گی تو جانتی ہے؟ عرض کرنے لگی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے لوگوں کی جو عمریں ہوں گی وہ 60 70 80 سال عمریں ہوں گی، بہت زیادہ 90 سال تک ہو گئی، تو یہ تو پھر بھی 100 150 سال بہت عمر ہوتی ہے۔ وہ عورت حیرت زدہ رہ گئی، انگشت بدندہ حیرانگی کے ساتھ سوال کرتی ہے، اے اللہ کے نبی، وہ اس دنیا میں آئیں گے تو آ کر کیا کریں گے؟ وہ آئیں گے اور آتے ہی چلے جائیں گے اس دنیا سے؟ فرمایا نہیں، وہ اس دنیا میں آئیں گے، آن کر کے اللہ کی عبادتیں بھی کریں گے، اور دنیاوی ترقی اس قدر ہوگی کہ وہ شیشے کے گھروں کے اندر رہیں گے۔ وہ عورت بڑی حیران رہ گئی، بڑی حیران۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ کو جو یہ کم عمر دی گئی اور اگلی امتوں کو عمریں زیادہ دی گئیں، تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ ان کی عمریں زیادہ ہونے کی وجہ سے عبادتیں ان کی زیادہ ہیں، ہماری عمریں کم ہونے کی وجہ سے ہماری عبادتیں زیادہ، تو فضیلت کہاں سے ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حضور یہ التجا کی، باری تعالیٰ مجھ سے اگلی امتوں کے لوگوں کی عمریں زیادہ، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم، یا رب ذوالجلال، یہ عبادتیں اگر پوری زندگی بھی کرتے رہیں تو ان کی عبادتوں کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہم افضل الصلاۃ والتسلیم کی دلجوئی فرمائی۔ دلجوئی فرماتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگلی امتوں کی اگرچہ عمریں زیادہ تھیں کوئی بات نہیں، آپ کی امت کے لوگوں کی اگرچہ عمریں کم ہیں کوئی بات نہیں، میں آپ کی امت کو رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرما دوں گا، اور اس مقدس مہینے کے اندر اجر و ثواب اتنا بڑھا دوں گا کہ وہ ایک مہینہ اگر عبادت کر لیں تو وہ 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہو جائے گی۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید دلجوئی فرماتے ہوئے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اسی رمضان کے مہینے کے اندر اس کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں کے اندر میں آپ کو شب قدر عطا فرما دوں گا۔ اور پھر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ شب قدر کیا ہے؟
فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. کسے؟ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو. اور رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور سلامتی لے کر نازل ہوتے ہیں حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. سامعین ذی وقار، گفتگو ختم کروں گا یہ بات بتا کر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو مقدس مہینہ عطا کیا گیا، اس کے اندر طاق راتوں میں شب قدر اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. اس شب قدر کے اندر جو شخص کھڑے ہو کر رب ذوالجلال کی عبادت کر لے، اللہ رب العزت گزشتہ امتیں جو گزری ہیں ان کی پوری زندگی کی عبادتیں ایک طرف اور اس امت کی اس ایک طاق رات کی عبادت ایک طرف، اس کی عبادت کا اجر و ثواب بے پناہ زیادہ ہے اور ان کے جو عبادتیں ہیں ان کا اجر و ثواب بہت کم ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیگر تمام امتوں کے اوپر اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا مقدس مہینے کے باقی ماندہ ساعتیں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی المرسلین علیہم افضل الصلاۃ والتسلیم. ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین، آج ممکنہ طور پہ جمعۃ الوداع بھی ہو سکتا ہے اگر 29 روزے ہوئے، ورنہ پھر 29ویں رمضان کو ہمیں جمعۃ الوداع کی سعادت پھر سے مل سکتی ہے. اس کے علاوہ کل کی رات، جو کہ کل کی بھی ایک طاق رات تھی، 23ویں شب تھی، اور آج 23 رمضان المبارک کی یہ ٹرانسمیشن آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، ہم مفتی صاحب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ مفتی صاحب مجھے بتائیے گا، اب جیسے جمعۃ الوداع آج لوگوں نے جمعۃ الوداع کے طور پہ بھی منایا، لیکن اگر 30 روزے ہو جاتے ہیں تو پھر 29 رمضان کو بھی جمعۃ الوداع ہوگا، تو اس کا خطبہ بھی جمعۃ الوداع کا دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، اس میں احتمال ہے کہ آج جمعۃ الوداع اگر ہے تو جمعۃ الوداع کا خطبہ مساجد کے اندر پڑھا گیا اور جمعۃ الوداع ہو گیا، لیکن اگر 29ویں روزے کے بعد 30واں روزہ جمعۃ المبارک کا ہو گیا اور اس کے اندر بھی جمعۃ الوداع بطور جمعۃ الوداع منایا جا سکتا ہے، اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ جمعۃ الوداع یہ ایک فضیلت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. جس طرح ایک جمعے کی فضیلت ہے، اسی طرح اس جمعے کی رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ایک فضیلت ہے، اور پھر جب یہ آخر میں آتا ہے جمعہ تو پھر اس صورت میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک مسلمانوں کے لیے مزید فضیلت ہو جاتی ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے گویا کہ ایک جائزہ لینے کا دن ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنی عبادتوں کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ پورا مہینہ انہوں نے کس طرح گزارا. آیا انہوں نے عبادتیں جو کیں اس کے اندر اخلاص شامل تھا یا نہیں تھا، آیا انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا یا نہیں کیا. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ دینے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. صحابہ کرام نے نماز سے فراغت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے قبل ہم نے آپ کی عادت مبارکہ نہیں دیکھی، آج ایک ایسا عمل دیکھا، اس کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 باتیں ارشاد فرمائیں، ان 3 باتوں میں سے ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جب میں خطبے کے لیے ممبر پر جا رہا تھا، جبرائیل امین میرے پاس آئے، آن کر کے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے ایسا شخص، برباد ہو جائے ایسا شخص جسے رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا کیا جائے اور اس مقدس مہینے کے اندر وہ عبادتیں کر کے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل نہ کر سکے اور بخشش و مغفرت نہ حاصل کر سکے. میں نے جو سوال کیا نا، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اگلے جمعے کو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سر، یہ ہم نے جمعۃ الوداع منایا، ٹھیک ہے، آج جمعۃ الوداع منایا ہے یا ہم نے مطلب اب جو اگلا جمعہ آئے گا اگر وہ روزے 30 ہو جاتے ہیں تو کیا 29ویں روزے کو جو جمعہ ہوگا وہ دوبارہ سے جمعۃ الوداع منایا جائے گا؟ جی بالکل، میں نے عرض کیا نا کہ جمعۃ الوداع جو ہے اس کی فضیلت ہے، صرف اس کے اندر کوئی خاص عمل نہیں. خطبہ جو ہے وہ جمعۃ الوداع کا پڑھا جاتا ہے اور کوئی اس میں کوئی خاص عمل دوبارہ پڑھا جائے گا نا؟ جی بالکل، جمعہ اگر دوبارہ آئے گا تو ڈیفینیٹلی وہ جمعہ دوبارہ پڑھا جائے گا اور جمعۃ الوداع کا خطبہ دوبارہ پڑھا جائے گا اس میں. ٹھیک ہے، بالکل، اور کوئی اس میں وہ نہیں ہے، بس یہ کہ عبادتیں کی جاتی ہیں جمعۃ الوداع سمجھ کے اور اللہ رب العزت کے حضور. ٹھیک ہے، تھینک یو سر، تھینک یو. مفتی ابوذر غفاری صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا،
عام طور پہ جمعے کی عید کو کیوں کہا جاتا ہے کہ جی ایک دن میں 2 خطبے جو ہیں وہ بھاری ہو جاتے ہیں یا کیا ہو جاتا ہے؟ کیوں یہ بات کی جاتی ہے سر؟ کیا عید کا خطبہ اور جمعے کا خطبہ نہیں ہو سکتا؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو بنی بنائی ہوئی بات ہے کہ ایک میں اسلامی طور طریقے سے پوچھ رہا ہوں. اسلامی طور طریقے پر اس کی کوئی شرعی حیثیت دین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم اسلامی تاریخ کا اگر مطالعہ کرتے ہیں 1450 سال پہلے سے تو کئی ہزاروں کی تعداد میں ایسے جمعے گزرے ہیں جو تاریخ میں گزرے ہیں. 2 جمعے اور بہت یادگار دن گزرے ہیں، اچھے دن گزرے ہیں. تو اس میں ایسی کوئی شرعی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس طرح کی افواہ اڑائی گئی ہے کہ بھاری ہو جاتے ہیں یا عجیب طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی جاننا چاہوں گا مفتی صاحب آپ سے کہ بہت سے لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، عید کی نماز پڑھنے پہنچ جاتے ہیں. ایسی صورت میں ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اصل تو ہے فرض نماز، ٹھیک، اور فجر کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے. ٹھیک. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ. جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی. ایک روایت میں من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ. جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا، اللہ کی امان میں آ گیا. تو ہم سب کو اپنے دن کی ابتدا فجر نماز سے کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ دیگر جو فرض نمازیں ہیں ان کی زیادہ فضیلت ہے. اور عید کی ایک بڑا دن ہے. اکثر لوگ جو ہے اس میں سستی کرتے ہیں، عید کی پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بقیہ دنوں میں وہ نظر نہیں آتے نماز میں. تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ تمام نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں. 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہے، جمعے کی نماز اللہ نے فرض کی ہے. تو ہم ان نمازوں کا خوب فائدہ اٹھائیں، اور جو فرض ہے ہمارے اوپر ان کو ہم ادا کریں. عید کی نماز تو واجب ہے، وہ تو اس کا درجہ اس کے فرض کے بعد آتا ہے. تو اصل ہم فرائض کی طرف جائیں. عید کی نماز میں شرکت کرنا، بڑے اجتماع میں شرکت کرنا، بڑی دعا میں شرکت کرنا یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن فرض نماز فجر کی نماز پہلے اس کے بعد پھر. اچھا جو لوگ کہتے ہیں کہ جی فطرہ جو ہے نا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی ادا کرنا ضروری ہے، یہ ذرا بتا دیں. ڈاکٹر صاحب یہ بالکل ہے، یہ اس کی بات ہے. فجر کی نماز سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا اس کا فطرہ بھی دیا جائے گا. فطرہ بھی دیا جائے گا. اور عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے. بلکہ فقہا نے تو یہ لکھا ہے کہ رمضان میں ہی ادا کر دیا جائے. سر وہ پرچی کٹوانا ٹھیک ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بھی جائیں اور پرچی کٹوا کے آ جائیں کہ جی ادا ہو گیا؟ نہیں، یہ کچھ اس طرح نہیں ہے، بلکہ مستحقین کو اپنے ہاتھ سے دینا. مستحق میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آج کل تو رواج ہے نا عید کی نماز کے باہر پرچی کاٹنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں ٹیبل رکھ کے اور پرچیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور لوگ اسی پہ خوش آتے ہیں کہ بھائی ذرا 5 پرچی کاٹ دینا. یہ پرچی والا تو پھر اس میں یہ تو مناسب نہیں ہے. سر اسلامی تنظیمیں ہیں جو کہ باقاعدہ بیٹھی ہوتی ہیں، اور باقاعدہ اس میں ویلفیئر ٹرسٹ ہیں، اسلامی تنظیمیں. ایک دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے مسجد سے 1 کلومیٹر دور سے، یہ ٹیبلز شروع ہو جاتے ہیں جو ایک پرچی بک اور ٹیبل رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو عام رواج ہے کہ لوگ گن کے کہتے ہیں چلو یار 2 فلاں کو دے دیتے ہیں، 2 ٹرسٹ کو دے دیتے ہیں، 2 فلاں جماعت کو دے دیتے ہیں، 2 اس کو دے دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ساری سیاسی جماعتیں بھی لیتی ہیں. دراصل یہ جو سفید پوش لوگ محروم رہ جاتے ہیں. فطرہ ہے دراصل وہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ غریب لوگ بھی اپنی خوشی کر سکیں، خوشی منا سکیں. وہ بھی اپنے اچھا یہ زکوٰۃ تو نہیں ہے نا؟ نہیں زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ یہ ضروری ہے، فطرہ ہے. سر ضروری تو ہے، مستحق کون ہوگا؟ مستحق اس کا یہی ہے کہ بھی اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں. مستحقین زکوٰۃ کو بھی دے سکتے ہیں، مستحقین زکوٰۃ سادات کو دے سکتے ہیں. اس کی ترجیح جو قرآن کریم نے بتائی ہے ذوی القربہ والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ 4 راستے ہیں. سادات کو دے سکتے ہیں، سید لوگوں کو. سادات کی ویسے خدمت کر دی جائے، لیکن یہ فطرہ دے سکتے ہیں. نہیں میں کلیئر پوچھ رہا ہوں نا سر، فطرہ دے سکتے ہیں. فطرہ دے سکتے ہیں سادات کو. مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ فطرہ جو ہے سادات کو نہیں دینا چاہیے. اور نہیں دینا چاہیے. نہیں دے سکتے ہیں یا نہیں چاہیے کچھ؟ نہیں دے سکتے. حکم بتائیں نا. نہیں دے سکتے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل بیت اطہار سے ہیں یہ لوگ، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے ویسے مدد کی جائے. فطرہ، زکوٰۃ اور یہ چیزیں سادات کرام کو. فطرہ اور زکوٰۃ میں تو فرق ہے نا. زکوٰۃ کا تو ہمیں پتہ ہے، زکوٰۃ تو مال کو صاف کرتی ہے. دونوں صدقے ہیں، زکوٰۃ بھی صدقہ ہے، فطرہ بھی صدقہ ہے. تو صدقہ جو ہے وہ سادات کرام کو نہیں دے سکتے. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ فدیہ جو ہے وہ بھی کیا اسی طرح عید کے سے 1 دن پہلے دے دینا چاہیے؟ اگر کسی نے حساب کتاب لگا لیا کہ میرے جو ہے نا
کسی عذر کی وجہ سے 4 روزے نہیں رکھے پھر؟ ہاں وہ بھی پہلے دے سکتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے دینا چاہیے، جو بھی دینا ہے وہی عید کی نماز 320 روپے کے حساب سے دے دیں۔ اکثر لوگ میں یہ بات کر رہا تو عید کے دن دیتے ہیں، تو اس سے بچا جائے، عید سے پہلے دینا۔ اچھا، خواتین کے جو کچھ خاص دن ہوتے ہیں اگر اس میں روزہ نہیں رکھ رہی ہیں تو فدیہ دے سکتی ہیں، قضا کرنا ضروری ہے؟ ان کی قضا کرنا ضروری ہے، روزے کی اس قضا۔ صورت میں فدیہ نہیں دے سکتے نا، مطلب عام طور پہ سوچیں گے چلیں ٹھیک ہے اس کا فدیہ دے دیں گے، تو نہیں، پہلے قضا ہے، پہلے قضا کرنے کی اگر طاقت اور قدرت نہ ہو تو پھر اس کے بعد ہے، بالکل مریض ہے، ایسا مریض ہے روزہ رکھنے کی قدرت نہیں ہے تو اس کے اوپر ہے فدیہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر 30 روزے میں سے کسی کے دل میں شک ہو کہ یار ایک آدھ روزے میں نے دیر تک پانی پی لیا تھا، نماز اذان چل رہی تھی میں نے پانی پی لیا، شاید نہ ہوا، اس کی قضا کر لے، قضا کر لے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلے بہرحال مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، اور ممتاز قاضی صاحب آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ، آپ نے تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ شکیل مدنی صاحب آپ سے درخواست ہے بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل۔ حضرت بہزاد لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خوبصورت اور مشہور نعتیہ کلام جو کہ قاری صاحب نے سے فرمائش بھی کی، اس کے اشعار پہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئے، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفرین رہ گئے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان و روح و نظر، یہ انہی کا کرم، یہ انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب، تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہمارا کچن سیگمنٹ لاجواب افطار پیش کیا جائے گا، کہیں نہ جائے گا، دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رمضان کریم۔